السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کیا ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم سبوں کو اس بات پر غور کرنا ہوگا۔ کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ جب ان سوالوں کو جواب کی تلاش میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے اندر سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے۔ جنات اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر اپنی عبادت کا مقصد بیان کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اس کی عبادت کرے، صرف اور صرف عبادت کرے۔ مزید اللہ کا کرم و احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے نوازا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈال دی۔ ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ تمام طرح کے ظلم، ناانصافی، باطل قوتوں کے ظلم و ستم کے خلاف میں آواز بلند کی جائے، ہر ضرورت مند کے ضرورت پہ کام آیا جائے، سماج میں ہر طرح کی برائی کے خلاف میں مسلمان اٹھے۔ ساتھ ہی ایک ذمہ داری جو ہم پر ڈالی، جس سے ہماری امت جس کام کو بھول چکی ہے، وہ کام ہے دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی اس امت کا اصل کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اصل عذاب سے بچا لیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، ان کے دل میں جو تڑپ تھی عام انسانوں کے لیے، اس طرف کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو اس غم میں ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی بے چینی تھی کہ میں کیسے لوگوں کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر وہ تڑپ ہمیشہ میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان آگ سے بڑے بھرے ہوئے گڈھے میں گر رہا ہو، اور میں اسے کمر پکڑ کے آگ کے مہانے سے، گڈھے کے مہانے سے کھینچ کر کے اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تڑپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اور آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو ہم آرام سے اپنی زندگی میں مگن ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی آزمائش والا کام ہے، لیکن اگر ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم جس پیغام کو لوگوں تک لے کر کے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے سب سے بہترین پیغام ہے، یہ خیر خواہی کا جذبہ اگر ہمارے اندر ہوگا، یہ تڑپ اگر ہمارے اندر ہوگی کہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس آگ سے، اس عذاب سے ان کو بچانے
کی کوشش کر رہے ہیں، بچانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرمائے گا کہ ہم ان تک اللہ کی طرف بلانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فطرت توحید پہ پیدا کیا، یعنی ہر انسان کے اندر توحید موجود ہے۔ اب ہم کو تھوڑا سا ان شرک و بدعت جو ان کے اندر موجود ہے اس کی صفائی کر کے توحید کو نکھارنا ہے، ابھارنا ہے، اور ہم جو چیز لے کر کے ان کے پاس جا رہے ہیں جس دعوت کے لیے، وہ سب سے بہترین نعمت ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ پوزیٹیو تھنک لے کر کے جانا چاہتے ہیں ہم، اگر یہ سوچ رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ اس سوال سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جس روز اللہ کے دربار میں ہم سے ہمارے یہی بھائی جو ہمارے وطنی بھائی ہیں یہ سوال کریں گے کہ اے اللہ توحید ان کے پاس، رسالت ان کے پاس، کتاب کی جانکاری ان کے پاس، مگر انہوں نے کبھی ہم سے یہ باتیں نہیں کہی۔ جو ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ ہمارے دامن کو پکڑ لیں گے، اس کا جواب ہم کیا دے پائیں گے؟ اس پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ آخر ہم اس کا جواب کیا دیں گے اللہ کیا، کہ ہم نے کیوں نہیں ان تک اللہ کی بات پہنچائی، اللہ کی کتاب پہنچائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشائیں، ان کی تعلیمات ان تک پہنچائی۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کام کو ہمیں کرنا ہوگا۔ ان حالات میں بظاہر یہ کام بہت مشکل دکھائی دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں تھوڑی آزمائش آئے، لیکن اسی آزمائش کے بعد آپ کو نصرت بھی آنی ہے، فتح بھی اسی کام کے ذریعے سے آنی ہے، اور یہ حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں اس حالات سے بھی ہم کو اسی کام کی بدولت نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو جو مواقع فراہم کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جو حق کی طرف بلا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم کو کچھ مہلت مل رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ پوری مسلم سماج کو، پوری امت کو اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی اس کام کی توفیق دے، اور اس کام کے لیے پوری امت کو کھڑی ہو جانی چاہیے۔ اگر ہم آج اس حالات کا مقابلہ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، دعوت للہ کا کام نہیں کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، اور عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بھی ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح وصیت بھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرے اس پیغام کو پہنچا دیں جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، ہمارے اتنے بڑے خیر خواہ جو اس سے پہلے نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا، تا قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسی عظیم شخصیت، عظیم ہستی، ہم سے محبت کرنے والی، ہماری تکلیفوں کو سمجھنے والی، اپنی پوری زندگی ہمارے لیے آنسو بہانے والے، ایسے نبی، ایسے رسول، اتنی محبت جو اپنی امتی سے کرتا ہو، ان کی وصیت کو ہم اگر پورا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے؟ اس بات پر غور کیجئے۔ اور ویسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام بہت مشکل ہے، آپ یقین جانیے کہ سب سے آسان کام ہے یہ،
کیونکہ آپ لوگوں کو کسی بھی انسان کو جب آپ کوئی اچھی چیز دینا جاتے ہیں، اس کی بھلائی کی باتیں کرنے جاتے ہیں، تو وہ آپ کی دشمنی، آپ کا دشمن نہیں بنتا. تو یہ تو اس کی فلاح اور کامیابی کی بات ہے. یہ تو سب سے بہترین چیز ہے. اس کو ایسے عذاب سے آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس سے بہترین چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی انسانوں کے لیے. اتنی بڑی تکلیف سے اگر آپ کسی کو بچائیے تو کیا وہ آپ کا دشمن ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کی توفیق دے، ہمت اور صبر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.